یوم آزادی پر بلوچستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ گرفتار شخص شہریوں کو جشن آزادی کے دوران نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، لیکن بروقت کارروائی سے بلوچستان کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ مجید بریگیڈ کے کسی عہدیدار کو حراست میں لے لیا گیا جو بظاہر پاکستان اسٹڈیز کا لیکچرار ہے۔ وزیر اعلیٰ نے انکشاف کیا کہ یہ شخص نہ صرف بچوں کو شدت پسندی کی طرف راغب کرتا تھا بلکہ دہشت گردوں کا علاج بھی اپنے گھر پر کرتا رہا۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز، انسداد دہشت گردی کے محکمے اور پولیس کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا۔ پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ نے گرفتار شخص کا ایک ریکارڈ شدہ اعترافی بیان بھی سنایا۔ اس میں ملزم نے بتایا کہ اس نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز اور پشاور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے اور گریڈ 18 میں بطور لیکچرار تعینات ہے، جبکہ اس کی بیوی بھی سرکاری ملازم ہے۔ ملزم نے انکشاف کیا کہ 2020 میں قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک دورے کے دوران اس کی ملاقات ایک شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے 3 افراد سے ہوئی تھی۔ ان میں سے 2 بعد میں مارے گئے جبکہ باقی افراد نے اسے تنظیم میں شامل کیا اور اس کی ملاقات بشیر زئی سے کرائی۔ اس نے مزید کہا کہ تمام روابط ٹیلی گرام کے ذریعے استوار ہوئے اور کوئٹہ پہنچنے کے بعد اس نے گروہ کی ہدایت پر 3 کارروائیوں میں سہولت کاری کی۔ بھارتی طیاروں کو تباہ کرنے کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں۔ لاہور میں سیمینار سے خطاب کے دوران وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ 9/11 سے لے کر آج تک کی دہشت گردی کا بینیفیشری انڈیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران انڈیا کے تمام چیف مودی سے الگ الگ ملاقات کر رہے تھے، ان کے پائلٹ تیار نہیں تھے، لیکن ہماری مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور ہماری تمام سیاسی جماعتیں بھی متحد تھیں۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے بتایا کہ اجیت دوول اور امت شاہ اصل میں پورے ڈرامے کے پیچھے تھے، یہ دونوں خود بھی ڈوبیں گے اور مودی کو بھی لے کر ڈوبیں گے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بہترین کام کیا۔ جنگ کے دوران بھارت کے تمام منصوبوں کا ہمیں پتہ چل رہا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ بھارت نے ہماری اہم بیسز پر 7 میزائل فائر کیے، ان میزائلوں میں سے کوئی بھی بیس پر نہیں گرا۔ ہماری جس بیس پر قیمتی اثاثے موجود تھے وہاں کوئی بھارتی میزائل گرا ہی نہیں۔ موسمیاتی تبدیلی نجی شعبے کو ساتھ دینا ہوگا، حکومت تنہا کچھ نہیں کر سکتی۔ وزیر خزانہ پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں 2 خطرات، بڑھتی آبادی اور دوسرا موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے ساتھ ایک فریم ورک کی بات ہوئی ہے جس کی 6 جہتیں ہیں، جن میں سے 2 موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ہیں۔ یہ وقت ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں نجی شعبے کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی بقا کی جنگ ہے جس میں اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سابقہ ریکارڈز توڑ رہی ہے، اجارہ سکوک کا آغاز سست ہے، تاہم ہماری سمت درست ہے۔ 3 گلوبل ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کے بارے میں مثبت رائے دی۔ گیلپ سروے بھی پاکستان کے بارے میں مثبت رپورٹ کر رہا ہے۔ حکومت کو بجلی وصولیوں کے نقصانات 183 ارب کم کرنے میں بڑی کامیابی۔ اسلام آباد سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نااہلی اور چوری کی مدد میں کیے گئے نقصانات میں بڑی کمی نہ لائی جا سکی، جس کے باعث قومی خزانے کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ گزشتہ مالی سال کے دوران ڈسکوز کے نااہلی اور چوری کی مد میں نقصانات صرف 11 ارب روپے کم ہونے کے بعد 265 ارب روپے رہے، تاہم وفاقی حکومت کو بجلی وصولیوں کے نقصانات 183 ارب روپے کم کرنے میں بڑی کامیابی ملی۔ مالی سال 2023-24 کے دوران بجلی چوری اور ڈسکوز کی نااہلی کے نقصانات 276 ارب روپے تھے، جو گزشتہ مالی سال 2024-25 میں 11 ارب روپے کی کمی سے 265 ارب روپے پر آ گئے۔ سرکاری ڈیٹا کے مطابق گزشتہ مالی سال ڈسکوز کی انڈر ریکوریز میں 183 ارب روپے کی کمی ہوئی، جس کے بعد گزشتہ مالی سال کے دوران ڈسکوز کی انڈر ریکوریز 132 ارب روپے رہی اور مالی سال 2023-24 میں یہ نقصانات 315 ارب روپے تھے۔ پنجاب دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، قریبی آبادیوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی اپیل۔ ترجمان صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (PDM) میں پنجاب کے مطابق دریاؤں میں پانی کی بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے بعد تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ PDM کے مطابق تربیلا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,30,000 کیوسک، کالا باغ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 4,32,000 کیوسک، چشمہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 4,80,000 کیوسک ہے، جبکہ تونسا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 4,54,000 کیوسک ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور سلیمان کی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 65,000 اور سلیمان کی کے مقام پر 69,000 کیوسک ہے۔ PDM کے مطابق دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کا بہاؤ 54,000 کیوسک ہے۔
جبکہ نالا پلکھو میں درمیانے، نالا ایک بئی اور بسنتر میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پی ڈی ایم اے کا بتانا ہے کہ بالائی علاقوں میں بارشوں کے سبب دریاؤں کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دریاؤں کے پاٹ میں موجود شہری فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ محسن نقوی کا قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے فی کس 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ نے ملاقات کی۔ ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ نے محسن نقوی کو نشان امتیاز ملنے پر مبارکباد پیش کی اور ہاکی کے کھیل کی بحالی اور پرو ہاکی لیگ میں شرکت کے مسائل سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں ہاکی کے کھلاڑیوں کی ویلفیئر اور ری ہیب کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے ہاکی کھلاڑیوں کے لیے فی کس 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہاکی کھلاڑیوں کے میڈیکل اور فٹنس کیسز کو پی سی بی کی پیشہ ورانہ میڈیکل ٹیم ہینڈل کرے گی۔